السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اس رات کی فضیلت کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سورہ نازل کر دیا اس رات کی فضیلت میں۔ یہ بخشش کی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ تو ہدایت کے لیے آئی ہے، لوگوں کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کلیئر کر دینے کے لیے، کیا چیز اللہ کو پسند ہے کیا ناپسند ہے، یہ لوگوں کی پہچان کروانے کے لیے آئی ہے، زندگی جینے کا طریقہ سکھلانے کے لیے آئی ہے، شریعت سکھانے کے لیے، اور یہ جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، ایک مہینہ ایسا ہے جس میں ایک رات ہے جو خیر من الف شہر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ اتنے فرشتے اس رات نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زمین میں جتنی کنکریاں ہیں اتنے زیادہ فرشتے اس رات نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے جو ہیں، جو عبادت کرتا ہے انہیں سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ ہم فرشتوں کی دعاؤں میں ہوں گے اگر ہم اس رات عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ سو پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ڈو عبادت سنسیئرلی، کیونکہ جو رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، اپنی کمر کو کس لیتے اور راتوں کو جاگ کر گزارتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے، بیدار کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی عبادت کرتے، سال کے کسی دنوں میں یا راتوں میں اتنی عبادت نہیں کرتے۔ لیلۃ القدر کو ہمیں راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، پھر تابعین، پھر سلف صالحین تیاری کیسے کرتے؟ آپ کا پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے رات شروع ہوتے وقت ہی غسل کر لیں۔ سلف صالحین ہر رات کو غسل کیا کرتے، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف غسل نہ کرتے بلکہ خوشبو لگاتے، اس امید سے اللہ کی نورانی اور مقدس فرشتوں نے آنا ہے، تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ غسل کرنے کے بعد دوسرا طریقہ، اس رات کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جیسے کہ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے۔ اور تیسرا کام، اس رات کثرت سے دعا کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے، اور اس کے بعد پھر آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف مرد ہو یا عورت، اس کا مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ خلوت کے وہ اوقات تلاش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک بات یہ بھی سمجھائی کہ سال پورا ہونے پہ اپنی مال کا زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جو شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے مال کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بڑھنے کی، اس کا مال جو رہ جاتا ہے درست ہوتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت کو نازل کر دیتے ہیں اور اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے وہی مومن ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مومن نہیں ہوتا، بلکہ سچا مومن تو وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے کبھی بھی اپنے مال کے بارے میں خوف اور غم نہیں آئے گا، اس کے مال کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، اس میں برکت اللہ ذوالجلال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس نے اپنے مالی سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، اپنی ساری ذمہ داری ادا کر دی۔ آخری عشرہ یہ برکتوں سے لبریز عشرہ ہے، یہ گنتی کے چند ایام ہیں، ان ایام اور راتوں کو غنیمت جانو۔ کیسے غنیمت بنا سکتے ہیں؟ ان راتوں کو قیام کیجیے، کثرت سے قرآن پڑھیے، کثرت سے دعائیں کیجیے، کثرت سے صدقہ کیجیے، اور قرآن مجید کو غور کے ساتھ پڑھیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی تک اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے سکا تو زکوٰۃ ادا کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس پر آپ نے آمین کہا تھا۔ اس میں سے یہ بھی تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ گولڈن اپارچونٹی دی ہے، تو اس رات زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار
نوافل اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اپنے رب کے ساتھ خلوت میں گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ اس مہینے میں آپ کئی گردنوں کو آزاد کرتے ہیں، اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ یا اللہ جو تو ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو رسوا ہو گئے، یا اللہ ذلیل و حقیر ہونے سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں اس وقت کی رسوائی سے بچا لے، یا اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی ہم سے خطائیں لغزشیں ہو چکی ہیں، یا اللہ ہمیں اسے بخش دے، ہمیں معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔